अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो मौजू ये है कि आखिर वो कौन सा ऑनलाइन वर्क है जो हम ज्वाइन करें और हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिर वो कौन सा बेस्ट टाइम है जिस वक्त कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके हवाले से हम डिटेल के अंदर बात करेंगे आज। तो बने रहिए आखिर तक वीडियो के अंदर। और सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाते चलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो आपने याद रखनी है, कभी भी कोई भी बिजनेस जब ट्रेंडिंग के अंदर होता है, जब वो स्टार्ट ले रहा होता है, या फिर जब आपके मुल्क की इकोनॉमी या इंटरनेशनली जब क्राइसिस के अंदर होती है इकोनॉमी, उस वक्त कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का फ़ायदा ही होता है। जितने भी दुनिया के बिजनेसेस हैं वो अगर टॉप लेवल पर पहुंचे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने क्राइसिस के अंदर उसको स्टार्ट किया। और एक बात याद रखें, अपने आप को की ब्रांडिंग करें, ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिसके अंदर आपकी ब्रांडिंग हो, आपका नेम सामने आए। जैसा कि आप देखें, पैम्पर्स था, डायपर्स इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने सबसे पहले नीड असेसमेंट की और उसके बाद डिसाइड किया कि वो किस तरीके से इस इंडस्ट्री को आगे लेकर चलेंगे। और यही वजह है कि आज टॉप क्लास डायपर्स के ब्रांड्स के अंदर पैम्पर्स का नाम आता है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेकर बैठा हुआ है। इसी तरीके से आप ऐसा कौन सा वर्क स्टार्ट करें जिसके अंदर आपको फर्स्ट मूवर बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि असल में किसी भी इंडस्ट्री का जब वो मार्केट में न्यू होती है तो उसके ऊपर कौन से फेजेस होते हैं और किस तरीके से वो तरक्की की तरफ गामजन होती है। तो सबसे पहला फेस किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर जो आता है उस फेस का नाम है स्ट्रगलिंग फेस। यानी कि सबसे पहले वो स्ट्रगल कर रहे होती है और इस पॉइंट के ऊपर लोगों की उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके बारे के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंकिंग को देख लें, ये आपका आंखों देखा हाल है। इस्लामिक बैंकिंग के मुतल्लिक लोगों की पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच थी कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये इस्लामिक निज़ाम के अंदर बैंकिंग हो ही नहीं सकती। उसकी बुनियादी वजह यह भी रही है कि ज़ियाउल हक के दौर में बहुत बुरे तरीके से इस्लामिक बैंकिंग पिट गई थी, तो इस वजह से लोगों का बिलीव इसके ऊपर बना ही नहीं। हालांकि स्कैंडल्स तो देखें, आपको उससे पहले भी बहुत आए। 92 के अंदर गवर्नमेंट का स्कैंडल निकला था कि गवर्नमेंट को लोगों ने अपने पैसे जमा करवाए थे, अपनी हार्ड अर्न मनी जमा करवाए थे जो डूब गए थे। फिर कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट ने भर के दिए। उसके बावजूद लोगों का बिलीव गवर्नमेंट से नहीं खत्म हुआ, लोगों का बिलीव फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर रहा। आज देख लें इस्लामिक बैंकिंग टॉप क्लास पे चली गई। इसी तरीके से तकाफुल के साथ हुआ जो कि इस्लामिक इंश्योरेंस थी, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई। और उसके बाद एंड में क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको देखा, उसको परखा, उसको जाना, तो लेकिन इस वक्त के ऊपर जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क किया वो लोग आज टॉप क्लास लेवल पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो लोगों का ये ख्याल जो होता है ना, शुरू में हर असल में ये एक हमारे पास एक टर्म है पैराडिम शिफ्ट। लोग चेंज को डायरेक्टली कबूल नहीं करते। कोई भी नई चीज़ आती है, कोई इनोवेशन आती है, उसको फ़ौरन कबूल नहीं किया जा सकता। आप देख लें प्लास्टिक मनी के हवाले से गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी, तो लोगों ने कहा नहीं जी प्लास्टिक मनी कैसे हो सकती है, भाई पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक मनी है, ठीक है ना, और वो प्लास्टिक के नोट हैं उनके पास, वो हमारे पास कागज़ के नोट नहीं बना रहे हैं। तो उसके बावजूद आप देख लें कि हमारे पास पाकिस्तान में नेगेटिविटी थी, नहीं ये नहीं हो सकता।
تو اسی طریقے سے اس وقت کی جو ٹرینڈنگ انڈسٹری ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے، لیکن اس کے متعلق بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے لوگوں کے درمیان۔ اگر ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری، لوگ کہتے ہیں یہ جی ٹوپی کروانے کا کام ہے، یہ جی بندے جوڑنے کا کام ہے۔ کون سا کام ایسا ہے جس کے اندر آپ کو جو نا بندے نہیں جوڑنے پڑتے؟ ہر بزنس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی پی آر اچھی نہیں ہے، دیکھیں سب سے زیادہ ارننگ کرنے والا ڈپارٹمنٹ کسی بھی بزنس کا وہ سیلنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو سیلز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر آپ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ہی مینٹین کرتے ہیں نا۔ ریلیشن شپ مینٹین نہیں کریں گے تو کس طریقے سے آپ اپنی ارننگ کو جنریٹ کر سکیں گے؟ اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہے۔ جو اس وقت اس ڈائریکٹ سیلنگ کی انڈسٹری کو جوائن کرے گا یا اس میں کام کرے گا وہ بہت جلد ٹاپ پر پہنچ جائے گا۔ یہ رائٹ ٹائم ہے اس انڈسٹری کو جوائن کرنے کا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر انوویشن آتی ہے، ماڈرنائزیشن آتی ہے۔ جو لوگ ماڈرنائزیشن کو قبول نہیں کرتے، نوکیا کی اگزامپل لے لیں، ماڈرنائزیشن کو قبول نہیں کیا، آپ دیکھیں نوکیا پٹ گئی دنیا کے اندر، حالانکہ ٹاپ کلاس کا موبائلز کے اندر برانڈ تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نوکیا، اب لوگ اس کو خریدنا ہی نہیں چاہتے، اس کی انڈسٹری ہی بالکل ڈوب گئی۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس فیز آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دا ٹرسٹ فیز۔ یہاں پر لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس جگہ پر لوگ آتے ہیں اور اس انڈسٹری کو جب وہ دیکھتے ہیں ان کے کسی قریبی شخص کے اندر اس انڈسٹری کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے یا اس کے اندر ورکنگ کر رہا ہے اور ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر رہا ہے، تو لوگوں کا بلیف بڑھتا ہے اور لوگ پھر اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ فیز ہوتا ہے، آپ دیکھیں بینکنگ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا۔ پھر وہی اسلامک بینکنگ جو کہ شروع میں لوگوں نے اس سے انکار کر دیا تھا، وہی ٹاپ کلاس بینکنگ بن گیا۔ اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ بینکس ہیں وہ اسلامک ہے۔ میزان بینک کا آپ اگزامپل لے سکتے ہیں، کس طریقے سے ٹاپ کلاس کے اوپر آ گیا، اور تقریباً پھر تمام انڈسٹری جو کنونشنل بینکنگ سے ریلیٹڈ تھی وہ سب بھی اپنے آپ کو کنورٹ کرنے لگے اسلامک بینکنگ کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر اسی طریقے سے تکافل کو دیکھ لیں، اسلامک انشورنس کو دیکھ لیں، لوگوں کو جیسے جیسے اس کی نو ہاؤ ہونا شروع ہوئی، ان کا بلیف بننا شروع ہوا، تو یہ ٹرسٹ فیز کے اندر وہ چیز آ گئی اور لوگوں نے زیادہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے وہ ہے بوم فیز۔ اس وقت جو ہے نا اس انڈسٹری کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے، انڈسٹری گروتھ کی طرف بڑھتی ہے اور آگے کی طرف اس کے بڑھنے کے چانسز بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسلامک بینکنگ کی اگزامپل لے لیں کہ اس وقت اسلامک بینکنگ ٹاپ لیول کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، سب سے زیادہ گروتھ دے رہی ہے، حتیٰ کہ کووڈ-19 کے ڈیز کے اندر بھی اسلامک بینکنگ نے پازیٹیو نمبرز کو شو کیا ہے، زیادہ زیادہ انویسٹمنٹس کی ہیں، حتیٰ کہ تکافل بھی اتنا زیادہ نیگیٹو نہیں گیا۔ اسلامک میوچل فنڈ اس وقت جو پاکستان کے اندر کرائسس ہونے کے باوجود بھی پازیٹیو نمبر آف گروتھ دے رہا ہے، اس وقت بھی پازیٹیو ارننگز جنریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جب کوئی انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ ان تمام فیسز سے گزرتی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جاتی ہے اور پیک لیول اپنا اچیو کرتی ہے۔ بوم فیز اس کا پیک لیول ہوتا ہے، اور بوم فیز کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر جو فیز آ جاتا ہے وہ ہے کمپٹیشن فیز۔ اس وقت انڈسٹری کو سب سے زیادہ کمپٹیشن فیز کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اسلامک بینکنگ ہے، تمام بینکس اسلامک بینکنگ شروع کر چکے ہیں اور بہت بڑا ایک کمپٹیشن اسلامک بینکنگ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک انشورنس کے اندر بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا کمپٹیشن ملے گا، حتیٰ کہ جرمنی کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے میوخ ری بھی اس نے بھی اسلامک اپنا جو نا ایک ونڈو اوپن کر دی ہے، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جہازوں کو انشورڈ کرتی ہے۔ یہ جو سمندری جہاز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کارگو لے کر آتے ہیں، یہ ان کو وہ انشورڈ کرتی ہے۔ تو اتنے بڑے لیول کے اوپر وہ کمپنی بھی اپنے آپ کو اسلامک ونڈو اس نے اپنی اوپن
اوپن کی صرف اس وجہ سے اوپن کی کیونکہ اسے یہ اندازہ ہے کہ جو لوگ چینج کو قبول نہیں کرتے وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، تاریکی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری اپنے اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہے۔ جو اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو جوائن کرے گا یقیناً، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 کے ڈیز کے اندر بھی، اس اسٹرگلنگ فیز کے اندر بھی ڈائریکٹ سیلنگ نے بہت زیادہ لوگوں کو امیر کیا ہے۔ بہت زیادہ ملینئرز ہیں جنہوں نے اچھی خاصی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ سیلنگ میں تو پیسہ ہے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے روبوٹکس آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے، تو آپ کے پاس تمام تر ورک روبوٹس کریں گے، تمام تر کام روبوٹس کریں گے۔ یہ روبوٹس کا ریولوشن آنے والا ہے، تو اس سے پہلے صرف 2 کام اس طرح کے ہیں جو کہ روبوٹس نہیں کر سکتے۔ روبوٹس سیلنگ نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن روبوٹس نہیں کر سکتے، روبوٹس ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، یہ ہیومنز کے پاس ہی رہے گا۔ تو اس ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر جو بھی شخص رہے گا، جو بھی اس کے ساتھ ابھی اٹیچڈ ہو جائے گا، وہ ان دونوں چیزوں کے اندر ماسٹری کر لے گا، وہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایکسپرٹیز ہو جائے گا، وہ ڈیسیجن میکنگ بھی بہترین طریقے سے کر سکے گا، اس کو کمیونیکیشن بھی آتی ہوگی، تو وہ مارکیٹ سے بالکل ایک یکسر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ تو یہ اس وقت بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ انڈسٹری بالکل نیو ہے، اور جن کرائسس ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت CDS ریٹ جو ہے وہ 93% پر پہنچ چکا ہے۔ یہ بیسٹ ٹائم ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو جوائن کرنے کا۔ اگر آپ نے اس وقت اس انڈسٹری کو جوائن کر لیا، نہ صرف آپ ملک کی خدمت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی بہت بڑا بھلا کریں گے، کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس نے ریسیشن ہو یا پھر اکنامک کرائسس ہو یا پھر کووڈ-19 کی وجہ سے بزنس کیا بالکل بندش ہو جائے، اس صورتحال کے اندر بھی اس انڈسٹری نے ترقی کی ہے، اس انڈسٹری سے منسلک لوگوں نے ارننگز جنریٹ کی ہیں۔ یہ لوگ کہیں نہیں کہے، کیونکہ یہ چیز ڈیجیٹائزڈ ہو گئی کووڈ-19 کے دور میں۔ اس وقت یہ صرف ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے۔ آپ کو ورک فرام ہوم کی سب سے بیسٹ اپرچونٹی اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ملے گی۔ اگر آپ اس کے حوالے سے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹریز کے حوالے سے ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو کلک کیجئے اور اپنا فارم سبمٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جائیں گی، جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔